السلام علیکم ناظرین، آج 6 ستمبر 2020 یوم دفاع یعنی ڈیفنس ڈے ہے۔ میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے کچھ ہٹ کے پیش کیا جائے، تو میں نے ڈیفنس ڈے کے حوالے سے کچھ لوگوں کے انٹرویو ریکارڈ کیے ہیں جنہوں نے 1965 کی جنگ کو دیکھا اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں، اور وہ آج آپ کو بتائیں گے کہ آج 55 سال کے بعد وہ 1965 کو کیسے یاد کرتے ہیں، وہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پہلا انٹرویو پروفیسر فرد سرور سے۔ آج میں آپ سے بات کروں گی 6 ستمبر کی، آج کی نہیں بلکہ 60 سال پہلے کی، جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو جنگوں کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا، کورس کی کتابوں میں پڑھا تھا، اور لگا تھا کہ بس یہ ایک کہانی ہے جو ہمیں بتائی گئی، ہمیں سنائی گئی تاریخ کے حوالے سے۔ لیکن جب حقیقت میں جنگ ہوئی تو تب پتہ چلا کہ جنگ کیا ہے، اس کے لیے ہمارے جذبات، ہمارے احساسات سب کیا ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں 15 سال کی تھی، کالج میں پڑھ رہی تھی، اور گرمیوں کی ابھی چھٹیاں ختم نہیں ہوئی تھیں، ختم ہونے والی تھیں۔ تو جب ہواؤں میں جہازوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی تو بڑا عجیب سا لگا کہ جس علاقے میں میں تھی وہاں پہ اتنا ہوائی جہازوں کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر اعلان ہو گیا کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، بلیک آؤٹ ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ تو خیر آج کل کی اصطلاح ہے کہ بلیک آؤٹ ہوگا، وہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات لگی تھی کہ بلیک آؤٹ ہوگا۔ شروع میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں خوفزدہ ہونا چاہیے، ہمیں ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے، یہ کیا ہونا چاہیے، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ ہماری فوج جو ہے وہ بہت آگے بڑھ رہی ہے، بہت جان بازی سے کام لے رہی ہے، تو ہم بھی اس جوش اور ولولے میں شامل ہو گئے۔ اس میں بہت سارا کام ہمارے ادیبوں کا، ہمارے شاعروں کا، ہمارے گلوکاروں کا، ہمارے لیڈروں کا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ فوج تو بارڈرز پہ لڑ رہی ہے، لیکن ساری قوم جو ہے وہ ایک حالت جنگ میں اس طرح نہیں کہ نا امید ہے، اس طرح نہیں کہ خوف زدہ ہے، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ وہ بہت جوش اور ولولے میں ہے، بہت ہی ان کے مورال جو تھا بلند تھا، اور دعائیں ان کے زبان پر تھیں، اور ایسے لگتا تھا کہ ہم سارے اس جنگ میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم یعنی یہ تھا کہ ہر وقت اس کے بارے میں خبریں سننا، ہر وقت اس کے بارے میں دعا کرنا، ساری قوم متحد تھی۔ اور ان دنوں ایک جملہ بہت اچھا مشہور ہوا تھا کہ یہ قوم سیسا پلائی قوم ہے، اور واقعی سیسا پلائی قوم کی طرح سب لوگ بیہیو کر رہے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، تو بھی لگتا تھا کہ کوئی بھی نہ نا امید ہے یا خوف زدہ ہے، یا اس کی ایک عجیب سی حالت تھی۔ اور لوگوں نے اس دوران تنگی میں بھی گزارا کیا۔ اس دوران کچھ حالات ایسے بھی ہو گئے تھے، جیسے اکنامیکل کنڈیشن جو تھی وہ تھوڑی کمزور ہو گئی تھی، لیکن کوئی شکوہ نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار تھے۔ حتیٰ کہ جو بارڈر پہ جن لوگوں کو جگہیں خالی کرنی پڑی تھی، لوگوں نے ان کو بھی بڑے کھلے دل سے ویلکم کہا اور ان کی مدد کی۔ اس زمانے کا ایک بہت مشہور گیت تھا، نور جہاں نے گایا، اے پتر ہٹاتے نہیں وکتے، اور بھی اس طرح کے گیت تھے جو مدتوں سالوں جو تھے وہ ہماری زبان پر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کالج کھلے تو نہیں، لیکن یہ اعلان ہوا کہ ہم لوگ کو وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اور جب ہم وہاں پہنچے ہیں کالج میں، تو ہماری باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہے۔ وہ وقت تھا جب رائفل چلانے سیکھی، ہینڈ گرنیڈ پھینکنا سیکھا، پریڈ کیسے ہوتی ہے، ڈسپلن کیسے ہوتا ہے، جیولن کیسے پھینکا جاتا ہے، اور
سب یعنی نشانہ بازی کے علاوہ ہم نے فرسٹ ایڈ کی بھی ٹریننگ لی کہ اگر کوئی زخمی ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کی کیسے مدد کی جانی چاہیے، آگ لگتی ہے تو بچایا کیسے جائے لوگوں کو، کوئی ڈوب جاتا ہے تو اس کو سانس کیسے دلایا جاتا ہے، پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ ہم نے سب کچھ سیکھا اور ہمیں سکھایا گیا، ایک ٹریننگ ہمیں دی گئی کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو بہرحال اس 6 ستمبر میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں رہی، جذبے بہت بلند تھے، یوں کہیں کہ ایک تلاطم تھا جذبوں میں جو مدتوں رہا کہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم اپنے پارٹ پہ کیسے اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں، کیسے ہم سپورٹنگ ہو سکتے ہیں، مورلی سپورٹنگ ہو سکتے ہیں، فائنینشلی سپورٹنگ ہو سکتے ہیں، اور کس طرح کی لائف ہمیں اس حالت جنگ میں گزارنی ہے۔ آج بھی میں سوچتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایک پریکٹیکل سبق جو ہوتا ہے وہ پڑھے لکھی چیزوں سے بہت بہتر اور بہت افیکٹو ہوتا ہے۔ ہم سب نے جنگوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، اسلامی جنگوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارا ایک سبق حاصل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ تھا کہ ہم اس حالت جنگ میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کیا ہیں، کتنے پانی میں ہیں، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے۔ انشاءاللہ اس وقت جو سبق سیکھا گیا ہماری قوم ہمیشہ اس سبق کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کرتی رہے گی، اور سب اچھا ہوگا، اور ہمیشہ ہماری قوم سی سپلائی قوم کی طرح ایک متحد ہو کے رہے گی ہر حالت میں۔ واو، میں تو ساتھ ساتھ امیجن کرنا شروع ہو گئی تھی کہ کیسے بلیک آؤٹ ہوا اور کیسے لوگ جہازوں کی آواز سن کر رسپونڈ کرتے ہوں گے۔ چلیں اب سنتے ہیں دوسرا انٹرویو جس میں پروفیسر معظمہ ناہید بیان کر رہی ہیں 1965 کی جنگ کا آنکھوں دیکھا حال۔ میرا نام پروفیسر معظمہ ناہید ہے۔ سن 1965 کی جنگ میں ہمارا قیام گجرانوالہ میں تھا، جہاں ہمارے گھر کے بالمقابل ایک وسیع میدان تھا جس میں خندقیں کھودی گئی تھیں۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ بغیر رمضان کے ہم نے سائرن سنے، اور جو ہی سائرن ہوتا ہماری والدہ ہمیں محفوظ کرنے کے لیے میز کے نیچے یا مسہری کے نیچے گھسا دیتی تاکہ ہمیں ضرر نہ پہنچے۔ لیکن اس زمانے کی جذبہ حب الوطنی اور جذبہ اسلام کو انہوں نے قصص الانبیاء کے ذریعے ہمیں ذہن نشین کرایا، جس کی وجہ سے ہمیں حق و باطل کے اس معرکے کی بخوبی آگاہی تھی، اور ہمیں معلوم تھا کہ ہم حق کے لیے اور ہمارا دشمن باطل کے لیے اور اپنی سلطنت میں وسعت کے لیے یہ جنگ چھیڑ رہا ہے۔ اس میں ہماری دعائیں اپنے بہادروں، فوجیوں اور سپہ سالاروں کے لیے تھیں، جو ہم صرف اپنی زبان سے ہی ادا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہمیں گھر میں رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے ہماری والدہ ریڈیو کا سہارا لیتی تھیں۔ میرا بھائی، جس کی عمر تقریباً مجھ سے 1.5 سال کم تھی، وہ بڑے شوق سے ملی نغمے سنتا، جنگی نغمے جو اس وقت ریڈیو پر آتے تھے، جس میں سے اس کا پسندیدہ اے قوم کے مجاہدو غازیو بہادرو یا علی کا نام لو یہ، اور دوسرا قدم بڑھاؤ ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ اور اس جذبے کے ساتھ ہمارے اڑوس پڑوس سبھی مامور تھے، اور سبھی اس وقت اس کے لیے دعا گو تھے کہ ہماری فتح ہو۔ میں نیا پڑھنا سیکھ رہی تھی تو اخبار روزانہ ہمارے گھر آتا، جس میں میں سرخیوں کے ذریعے پڑھنا سیکھتی، اور مجھے
شوق اس لیے تھا کہ مجھے حالات حاضرہ کے بارے میں خود معلوم کرنے کا شوق تھا، تو میں اخباروں کی سرخیاں خود پڑھنے کی پوری کوشش کرتی اور عموماً کامیاب رہتی۔ اس زمانے میں چونکہ جہازوں کا بہت گزر ہوتا تھا اور پتہ چلا کہ جہازوں کے ذریعے بھی جنگ ہو رہی ہے، تو اس کے بعد لوگوں نے جب گھر بنائے تو اس میں اپنے گھر کی اوپر کی منزل میں جو سامنے نظر آتی تھی، لوگ جہاز ضرور بنا لیتے تھے جس سے وہ اپنے گھر کو محفوظ تصور کرتے تھے۔ اور وہ جنگ بہت ساری باتیں اور سبق ہمیں سکھا کر گئی، جس میں سب سے بڑھ کر ہماری دین، وطن سے محبت اور اپنے دوستوں کو جاننا اور دشمنوں کو پہچاننا تھا۔ Simply awesome. It is literally giving me goosebumps that how people were so connected to their country at that time. یہی وجہ تھی جو 1965 کی جنگ میں ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ ناظرین، اب سنتے ہیں میموریز اور فیلنگز پروفیسر مسرت جبین کی۔ السلام علیکم۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ستمبر 65 کی جنگ کے تاثرات کیا ہیں۔ ستمبر 65 کی جنگ کو 55 سال ہو گئے، مگر آج بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ خون کو گرماتا ہے اور ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی تقریر، جب انہوں نے کہا تھا، میرے عزیز ہم وطنوں، بھارت کو معلوم نہیں اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے دل میں قرآن کا نور منور ہے۔ ان کی یہ تقریر سنتے ہی پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو گئی، اتنے پرجوش کہ آپ لوگ امیجن نہیں کر سکتے۔ اور یہ تقریر جو ہے وہ ریڈیو پہ سنی گئی۔ آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت ٹی وی نیا شروع ہوا تھا، لیکن لوگ ریلائی کرتے تھے ریڈیو کی خبروں پہ۔ اور ایک اور میں بات بتاتی چلوں، یہ وہ دور تھا جس میں کوئی موبائل نہیں تھا، یہ وہ دور تھا جس میں ٹی وی کسی گھر میں تھا، اور ریڈیو بھی کہیں تھا۔ اس لیے لوگ جاتے تھے چائے کی دکانوں پہ، سگریٹ کی دکانوں پہ، وہاں جا کے ریڈیو سنا کرتے تھے۔ اور اس میں میں آپ کو بتاؤں جو مجھے یاد پڑتا ہے، جو زیادہ یاد ہے، وہ ملکہ ترنم نور جہاں کے نغمے، جنہوں نے نہ صرف فوجیوں کو پرجوش کیا، تمام عوام کے دلوں کو گرما دیا۔ ان کے جو پہلا تھا پت ہٹاتے نہیں بکدے، وہ اتنا مشہور ہوا کہ کوئی ہاتھی نہیں۔ ہم روز ان کے نغموں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ میرا مائی چیل چھبیلا، جرنیل نی کرنیل نی، اور پھر ساتھ شامل ہو گئے شوکت علی، مہدی حسن۔ ان کے گانے جو تھے وہ بہت ہی گانے، نغمے، ترانے لوگ جو ہے اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ اس میں بہت بڑے ہیرو بن کے آئے سامنے امام عالم نے چند سیکنڈ میں 5 طیارے مار گرائے ان کے انڈیا کے، اور اس میں لوگ جو تھے ان کا جذبہ جو ہے تھا وہ اور بڑھ گیا۔ آپ کو ایک میں بات بتاؤں، اس وقت کوئی اپوزیشن نہیں تھی، وہ سارے ایک تھے، سب ایک پاکستانی، ایک جیسا سوچتے تھے اور کچھ کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ فوجیں جاتی تھیں ٹینٹ پہ بیٹھ کے فیروز پور روڈ سے گزرتی تھی، تو لڑکیاں جو ہیں وہ ہار لے کے ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتی تھی، ہم بھی جایا کرتے تھے۔ ہم جب یہ حملہ ہوا اس وقت ہم لوگ تھے میاں والی میں اپنے آبائی گھر میں، لیکن آبائی گھر نہیں، اب تو میں اسے حویلی کہوں گی جس میں ہم تھے۔ ہم چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم سے شور ہوا جہاز کا۔ بالکل جہاز ایسے تھا جیسے بالکل ہمارے سین کے اوپر ہے، بہت بڑا کالا سا، اور وہاں سے ہو کے گزر گیا۔ اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اس نے کسی آبادی پہ نہیں، کسی کھلی جگہ پہ ایک بم گرایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ لاہور آ گئے۔ لاہور آئے تو گرل گائیڈ والوں نے کہا کہ ہم لوگ کورس کروانے لگے ہیں سول ڈیفینس کا، فرسٹ ایڈ کا۔ میں چھوٹی تھی لیکن وطن کی محبت میں پرجوش تھی، میں وہ کورس کرنے کے لیے وہاں پہ گئی۔
हमने सिविल डिफेंस का, जिसमें बताया जाता था कि सिविल ने इस वार में कैसे डिफेंड करना है, आग लग जाए तो उस वक्त क्या करना होगा, ज़ख्मियों को कैसे उठाना होगा। और फिर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग थी, जिसमें अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है, मरहम पट्टी वगैरह जो है वो किस तरह करनी है। सिविल डिफेंस का जब कोर्स हो रहा था तो एक फ़िल्म बनाई गई थी। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि उस फिल्म बनाते हुए मैं सबसे आगे थी। और वहाँ पे ये था कि जब पिक्चर लगती थी तो सबसे पहले वो फिल्म दिखाई जाती थी, जिसमें सबसे आगे मैं थी। अगर कभी आपको वो फिल्म देखने का मौका मिले तो आप यकीनन मुझे पहचान जाएंगे। इसके अलावा उस वक्त हमारा जो हीरो थे वो हमारे थे शकील अहमद। ये सीनियर न्यूज़ रीडर थे और ये बुलंद आवाज़ में ख़बरें पढ़ा करते थे कि शाहीनों ने जामपुर में ठीक ठीक निशाने लगाए। और जैसे वो कहते थे ठीक ठीक निशाने लगाए, फिर मत पूछे, पूरी फ़ज़ा गूंज उठती थी। अल्लाह अकबर के नारों से पूरी फ़ज़ा गूंज उठती थी। उस वक्त हमें ये कहा गया कि चंदा जमा करना है। और चंदा पता है कितना कहा गया कि जी अगर सारी कौम एक एक टेडी पैसा देगी तो एक टैंक आ सकता है। और टेडी पैसा कितना होता है मैं आपको बताऊं, 1 रुपये में 100 टेडी पैसे। आप सोचें, हमने वो टेडी पैसे भी जमा किए। फिर उन्होंने हमें कहा कि आप लोग स्वेटर बनाएं कि अभी कुछ अरसे के बाद सर्दियाँ होंगी तो उन मुजाहिदों को ज़रूरत होगी। मैंने पहली दफ़ा स्वेटर बनाए और 2 स्वेटर बना के भेजे। मैं आपको बताने की बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। आपको मैं सिर्फ इतना बताऊं कि वो जो हम सब पूरी कौम मुत्तहिद थी, एक तरह सोचती थी, एक डायरेक्शन में थी। आज उसकी ज़रूरत हमें, इस कौम को इस वक्त भी उसकी ज़रूरत है। हमें अब फिर उसी जिहाद की ज़रूरत है। जिहाद क्या है? करप्शन के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। यूँ लगे जैसे कि हम सब एक हैं, ताकि जिस तरह 65 की जंग में हमारे पास वसाइल कम थे, नफरी कम थी, इसके बावजूद जीत हमारी थी। तो अब इस वक्त जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो अब यकीन मानिए कि हमारी कौम को शिकस्त कोई नहीं दे सकता। No doubt, we all need that enthusiasm, unity and passion in all of us. Now we all need to be united. हमें अपने मुल्क को और आगे लेकर जाना है और ये सब हम मिलकर कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे तो इन सब इंटरव्यूज़ ने बहुत इंस्पायर किया है। आई होप यू ऑल लव्ड इट एज़ वेल। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने ख़यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।